اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ تسنیم فاروقی نے کبھی کہا تھا کہ تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرا نام ہے محمد، تیری بزم آسماں ہے اور میرا کچھ نہ کر سکے گی نئے دور کی اداسی، ابھی اے زمین بطحا تیری آرزو جواں ہے۔ اور پنڈت عاجز فانوی نے آخر میں کہا کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے سنہ اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے سنہ اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر۔ دو تین باتیں بتانا چاہ رہا ہوں 3-4 منٹ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر تقریباً 104 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفہ، حضرت ادریس علیہ السلام پر 50 صحیفہ، حضرت شیس علیہ السلام پر 30 صحیفہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، جو پوری انسانیت کے لیے، پورے کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے، اولین سرچشمہ اور منبع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تقریباً ہر نبی کے پاس، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس 50 بار، کسی کے پاس 48 بار، کسی کے پاس 104 بار اور کسی کے پاس 49 بار بھیجا، لیکن جب باری آئی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24,000 بار وحی لے کر بھیجا ہے۔ اس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وحی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہمیں عام کرنا چاہیے، گھروں کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6,666 آیتیں ہیں اور قرآن کے الفاظ تقریباً 87,500 ہیں اور قرآن کے حروف 3,21,250 ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے۔ اب یہ بتائیے 3,21,250 حروف ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کو پڑھ لیا تو وہ تقریباً 33 لاکھ نیکیوں کا مستحق بن گیا۔ حفاظ کرام کو آپ چھوڑ دیجئے، یا علماء کرام بزرگان دین اسٹیج پر تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک ایک حرف کو رٹنے میں، ایک حرف کو یاد کرنے میں سینکڑوں بار وہ دہراتے ہیں، سینکڑوں بار وہ پڑھتے ہیں، تب جا کر وہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ ان کے اجر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی انتہا نہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ بڑی خوشی ہوئی، مدرسہ حاضہ کے اساتذہ الحمدللہ کافی متحرک ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے، آپ اختتام تک اس پروگرام میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی 8 بچوں کی دستار ہوگی، 8 بچوں کے سروں پر دستار باندھ کر انشاءاللہ تعالی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اور اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، اور بجھ نہیں سکتا کسی سے ہے یہ قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ کہ اختتام تک اس پروگرام میں بیٹھیں،
جلد ہی اس پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا، نماز تاخیر سے ادا کی جائے گی۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں۔ میں بلا تاخیر طولانی گفتگو سے بچتا ہوں، لیکن میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں نعت نبی کے لیے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک فخر الاسلام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، تاریکیوں میں عدم پرانوار لے کے زندگی کی دولت بیدار لے کے شعر و سخن کو جس سے نیا باغ پن ملے، ایسا حسین لہجے گفتار لے کر فخر الاسلام دہلوی آپ کے سامنے۔ تو بہت دیکھے سرکار سے الفت کے دعوے، تو بہت دیکھے سرکار سے الفت کے دعوے، تو بہت دیکھے سرکار سے الفت کے، عالم میں بلالی سا، عالم میں بلالی سا اظہار نہیں دیکھا، عالم میں بلالی سا اظہار نہیں دیکھا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ حضرت بادوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے کبھی کہا تھا کہ میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادز خدا تم ہو۔ فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ شہنشاہ اعظم محمد محمد، رسول دو عالم محمد محمد، الہی میرے منہ میں جب تک زباں ہو، زباں پر ہو ہردم محمد محمد، آسمانوں کا شرف فخر زمیں ہو جائے گا، جتنی امیدیں تھی اس سے بھی ہنسی ہو جائے گا، اور آج کی شب آمینہ کی گود بھر جانے تو دو، کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا۔ معزز اور محترم سامعین کرام، علماء اعظام، اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء کرام کا ایک بار پھر میں استقبال کرتا ہوں، خصوصاً ابھی جو تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا ذکی احمد صاحب ندوی، قاری نور الہدیٰ صاحب، اور میڈیا سے چینل سے جو ہمارے بڑے بھائی فاروق تنہا ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو اپنے چینل کے ذریعہ پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے قرآن کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ میں فاروق تنہا صاحب اور ایک صاحب اور ہیں، ان دونوں حضرات کا بھی اس تقریب سعید میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور بلا تاخیر مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سمریاواں کے محتمم میرے مشفق و مربی استاد حضرت مولانا محمد منیر ندوی مدظلہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر طور پر اپنے قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے، قیمتی بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور مجھ سے قریب رہیں۔ قرآن بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے یہ کلام نازل فرمایا۔ یہ قرآن ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کا۔ جس طریقے سے ہندوستان کا آئین ہے، ہندوستان کا قانون ہے کہ آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے تو ان اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ باغی ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں، آپ باغی ہیں حکومت کے، آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو قید کیا جائے گا، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، آپ کو پھانسی دی جا سکتی ہے، آپ کو کال کوٹری میں بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کلام پاک کو نازل فرمایا ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی کیسے گزارے۔ ہمیں صبح سے شام تک
اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہو، ہمارا گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہو، ہمارا گھر میں ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہو، پڑوسیوں سے کیا تعلق ہو، تجارت کیسے ہو، زراعت کیسے ہو، ساری چیزیں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان قرآن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انسان نجات پا جائے، ہم سے قریب ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔